پیپل پارٹی کو میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں پیپل پارٹی کا حصہ ہوں، لیکن میں ہم نے یہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اصل ماسٹر مائنڈ جو ویڈیو بنانے والا کوئی اور ہے، یہ سچ ہے؟ بالکل وہی کروں گا جو اپنی سیٹ نہیں نکال سکتے، وہ بڑے بندے خان بن کے پورے جی بی کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ کنسرن میرا ایک کا نہیں، میں نے اپنی پارٹی کی پورے جی بی میں سنا ہے، ہر حلقے میں یہ مسئلے، یہ باہر سے لوگ پتہ نہیں کیا بارگین کر کے لاتے ہیں، کاروباری لیول پہ لاتے ہیں، کوئی جیم اسٹون کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی لکڑی کا کاروبار کر رہا ہے، وہ سارے مل کے ایک پارٹی کو انہوں نے ایک کھلونا بنا۔ تکلیف یا صوبائی کی عادت کو یہ ہے کہ یہ زرداری کے پاس گیا، یہ ادھر کیا کہ جوائن کی، کہ میں نے تو پارٹی کے بانی سے جا کے میں نے پارٹی جوائن کی، تو ان کو تکلیف ہے، تو تکلیف میں مزید پہنچاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پریس کلب دارل کا انتہائی مشکور ہوں، اور جتنے موذین یہاں پہ آئے ہیں، میرے جو پارٹی کے ایلڈرز آئے ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ میرا آپ کو یہ آج تھوڑا سا شارٹ سی نوٹس پہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پیپل پارٹی جوائن کی تھی۔ اس پیپل پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد زرداری صاحب کے پاس جا کے جوائن کی، صوبائی لیول پہ میں نے ان کو اعتماد میں تو لیا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہے زرداری صاحب کے پاس گیا تو یہ کیا کھائے گا کیا پیے گا کر کے مجھے تھوڑا سا پارٹی والوں نے جو صوبائی کی عادت ہے انہوں نے نظر انداز کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں پیپل پارٹی میں آیا تو یہاں ہمارے دارل کا ایک اور گروپ بھی آیا جو بہت مشہور ہے کہ ایک ہر پارٹی میں گھسنے کا ان کا کام تھا، ان کو نہیں آنا چاہا تھا، وہ آ گئے، تو چلو وہ آگے وہ آئے ہیں ہمارے جو صوبائی کی عادت کے ساتھ کوئی بارگین کر کے آئے، تو میں کافی دیر چلتا رہا کہ پارٹی شاید مجھے بھی آن کرے گی، پارٹی مجھے بھی بلائے گی۔ اب میں شارٹ سی نوٹس پہ آپ کو یہ بتا دوں، ان شارٹ یہ کہ پیپل پارٹی کو میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں پیپل پارٹی کا حصہ ہوں، لیکن میں احتجاجاً میں الیکشن لڑوں گا، کوئی اور مطلب میرا آئیڈینٹی یہ ہوگی کہ میرا کوئی الگ فلیگ ہوگا۔ اگر پارٹی نے 2 ہفتے کے اندر اس میں بلا کے مجھے اعتماد میں نہیں لیا تو جو لوگ اس بارگین میں انوالو ہے، جو اس کانسپریسی میں انوالو ہے، باہر کے حلقوں سے آ کے انہوں نے میرے حلقے میں گھس بیٹھیے بننے کی کوشش کی ہے، میں وہاں بھی ہاتھ ڈالوں گا۔ میں بھی سیاسی یتیم نہیں ہوں، میں بھی سیاست جانتا ہوں، میں پورے پاکستان کی سیاست جانتا ہوں، تو میں نام نہیں لوں گا، اور ہے میری پارٹی کا ہائر اپس میں ہے، وہ صوبائی لیول پہ ہے۔ میں زرداری صاحب کے پاس شکایت لگاؤں گا، میں بلاول بھٹو کے پاس شکایت لگاؤں گا کہ یہ لوگ پارٹی کو انہوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا، یہ منڈی کے کاروبار سیاست میں نہیں چلتی ہے، انہوں نے پارٹی کو ملا کے چلنے کے بجائے انہوں نے اس پارٹی کو تقسیم کیا، تقسیم در تقسیم کیا، ایک کو آن کرتے دوسرے کو ڈس آن کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری تحفظات ہے، ہائر اپس مجھے بلا کے پوچھے کہ میری گریوینسز کیا ہے۔ اگر پارٹی کے چیئرمین نے، پارٹی کے صوبائی جو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران ہیں، پارٹی والوں نے، یہ فرسٹریشن میرے ایک کی نہیں ہے، میں کنسپریسی پیدا، میں فرسٹریشن، میں ڈویژن پارٹی کے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ میرے بات میرے حلقے میں انٹرفیئر کرنے میں یہاں پہ آئے، تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے کارکنوں کو اس طرح کنفیوز کر کے نہیں رکھ سکتا۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 ہفتے کے اندر پارٹی نے میری بات نہیں سنی تو پھر میں وہ جھنڈا بھی اناؤنس کروں گا، اور میں الیکشن لڑوں گا آزاد حیثیت سے، اور اس کے بعد پارٹی سے استعفیٰ نہیں دے رہا ہوں میں، لیکن پارٹی مجھے سنے گی تو نہیں سنے گی تو یہاں پارٹیاں نہیں چلتی، یہاں پہ اپنی رشتہ داری برادری چلتی ہے، آپ کے خدمات چلتے ہیں۔ تو میں پھر الیکشن میں نے ہر حال میں لڑنا ہے، چاہے پارٹی پیپل پارٹی مجھے ٹکٹ دے نہ دے۔ اگر صرف وہ جو غفار خان صاحب تھے اگر وہ ہوتے تو میں اس کے ساتھ بارگین بھی کرتا، پارٹی پالیسی بھی چلتا، لیکن اب یہ کھچڑی بن چکی ہے، یہاں مفاد پرست لوگ آئے ہیں، مفادات کے لیے آئے ہیں، اور وہ عہدوں کے لیے آئے، کرسیوں کے لیے آئے، نظریات پہ نہیں آئے ہیں۔ بٹو کیا ہے، بٹو کا نظریہ کیا ہے، بٹو زندہ ہے، 73 کے آئین میں بٹو کا کیا کردار تھا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار کرنے میں بٹو کا کیا کردار تھا، گلگت بلتستان کی سبسڈی کا بٹو کا کیا کردار تھا، ایٹم بم بنانے کے بٹو کا کیا کردار تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ ایسے گھس بیٹھیوں کو لا کے پارٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ٹف ٹائم دیں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن اب بارگین نہیں ہو سکتی، اب ہم کسی کے حق میں نہ بیٹھیں گے، نہ کسی کو کہیں گے جس کو شوق ہے لڑے الیکشن۔ یہ چیز تھی جو مین چیز جس میں بات کرنا چاہ رہا تھا، باقی ایشوز بہت سارے ہیں لیکن میں کسی اور چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اس ایشو کو میں نے اپنی پارٹی کی عادت تک خاص کر چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب جو کو چیئرمین ہیں صدر پاکستان ہے، میں ان کے تھرو گیا ہوں۔ ان کو تکلیف یا صوبائی کی عادت کو یہ ہے کہ یہ زرداری کے پاس گیا، یہ ادھر کیا کہ جوائن کی، کہ میں نے تو پارٹی کے بانی سے جا کے میں نے پارٹی جوائن کی، تو ان کو تکلیف ہے، تو تکلیف میں مزید پہنچاؤں گا ان کو، اور میں ان کے حلقوں میں بھی انٹرفیئر کروں گا، ان کے حلقوں میں جا کے مداخلت کروں گا
جو اپنی سیٹ نہیں نکال سکتے وہ بڑے بندے خان بن کے پورے جی بی کی سیاست کرتے ہیں. یہ کنسرن میرا ایک کا نہیں، میں نے اپنی پارٹی کی پورے جی بی میں سنا ہے. ہر حلقے میں یہ مسئلے، یہ باہر سے لوگ پتہ نہیں کیا بارگین کر کے لاتے ہیں، کاروباری لیول پہ لاتے ہیں. کوئی جیم اسٹون کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی لکڑی کا کاروبار کر رہا ہے، وہ سارے مل کے ایک پارٹی کو انہوں نے ایک کھلونا بنایا ہوا. تو میری پارٹی چیئرمین سے گزارش ہے، میری پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران سے گزارش ہے کہ پارٹی کو اگر تباہ ہونے سے بچانا ہے تو ان لوگوں کو، یہ جو لوگ اپنے آپ کو گلگت بلتستان کے کرتے دھرتے سمجھتے ہیں، ان کو سمجھائے، ان کو کہیں سیاست کرے، کاروبار نہ کرے. پارٹی کی جو صوبائی قیادت ہے، میں مطلب وہ جنون یا دوسری پارٹیوں میں جھگڑے ہیں، گروپس ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہتا ہوں، اب بھی نہیں چاہتا ہوں. اگر کسی کو میری خدمات پارٹی کے لیے، میں پی ایس ایف میں رہا ہوں، یہ لوگ تو ابھی آئے ہیں، میں سینئرٹی کے حساب سے یہ پیدا بھی نہیں ہوئے، تو اس وقت میں پیپل پارٹی میں تھا، پی ایس ایف میں تھا، لیکن اس میں بھی نہیں جاتا ہوں. پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، سب کو پتہ ہے، ہائر اپس مجھے جانتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جو پیپل پارٹی کے لوگ جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی آگے الیکشن ہے، ان کی تیاری ہے ہی نہیں، کہیں بھی جا کے جلسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کی ممبرشپ نہیں ہو رہی ہے، صرف بس فیس بک پہ اور چند ویلاگز کر کے پارٹی سیٹیں نکالے گی. ان کی بھول ہے، محنت نہیں کریں گے، پارٹی کو جوڑیں گے نہیں، تو پھر یہ پارٹی کے لیے تباہی کا منصوبہ رہے گا. اور جو آپ نے کہا کہ جی فیڈرل لیول پہ میں جاؤں گا ضرور، میں زرداری صاحب کو شکایت لگاؤں گا کہ آپ کے ساتھ جوائن کرنے میں ان کو تکلیف ہوئی ہے. اگر آپ اتنے مطلب یہ لوگ آپ سے وہ کرتے ہیں تو یہ پھر پارٹی ہی چھوڑ دے. پارٹی کے اصل میں وارث جو ہے نا وہ بٹوئزم ہے، اور بلاول بھٹو زرداری ہے، آصف علی زرداری ہے، اس کے علاوہ باقی سارے ممبران ہیں. اب ان کے پاس جا کے تم نے جوائن کیوں کیا؟ میں نے کون سا وائلیٹ کیا، کون سا رول وائلیٹ کیا؟ میں نے ان کو کانفیڈنس میں لیا، ان سے مشاورت کے بعد شمولیت کی. تو اب میرے خیال میں مجھے اتنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ جی میں بیٹھ کے ان کے پیچھے پھرتا رہوں. اگر ان کو چاہے تو اپنی سیاست کریں، میں اپنی سیاست کروں گا، لیکن ہم الیکشن لڑیں گے. ہم اس صوبائی قیادت کے کہنے پر ہم الیکشن سے دستبردار نہیں ہوں گے، نہ ان سے بھیک مانگیں گے. پہلے تو میں یہ جو کاروبار کر رہے ہیں یا جو دھندا کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فیک آئی ڈیز، ہم سیاست کریں گے، ہم سیٹیں اٹھائیں گے، یا کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یہاں پہ بہت گندا ہو رہا ہے، پورے ماحول کو خراب کر رہے ہیں. میں بتا دوں کہ یہاں مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ہیں، اور داریل کی بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہیں، مائیں سب کی مائیں ہیں. ہمیں عزت کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ٹریڈیشن، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں. کیسے گندے حرکتیں شروع کی ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جا کے لوگوں کو ویڈیوز بنا کے، آپ لوگوں کو پتہ ہے سی ایم کا ویڈیو بنا اور ایک منسٹر کا بنا، آپ وہ انہوں نے وائرل کر دی، بہت سارے لوگ پکڑے گئے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس وقت. اور وہ ابھی وہ ٹریڈیشنل جرگے کر کے، وہ 2 نمبر جرگے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے. ہم نے کیس کیا، بندے آئیڈینٹیفائی ہو گئے، فیس بک نے ریکارڈ دیا ہے کہ کس کا سم استعمال ہوا، کس کا گھر استعمال ہوا، کس نے یہ ساری حرکتیں کی. ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے گندی حرکتیں نہ ہوں. اگر حکومت قانون کو فالو نہیں کرے گی، ہر بندہ جوینائل پہ اس کو جا کے بیل ملی، جوینائل ڈیسیجن جج نہیں کرتا، جوینائل کا ڈیسیجن یا ڈاکٹر کرتا ہے یا ناظرہ کا ریکارڈ کرتا ہے. انہوں نے میں اس یہ کیس سب جوڈیس ہے، میں اس جج صاحب پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں قانون کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، ہمیں انصاف ملے. ہم اپنی بیٹیوں کو انصاف نہیں دلوا سکتے، ہم داریل کی یا دیامر کی یا پاکستان کی بیٹیوں کو انصاف دلوا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی گندی حرکت جنہوں نے کی، جن کی مینٹلٹی یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر سازشیں کی ہے، لوگوں کو مروایا، لوگوں کو مارا ہے، وہی لوگ یہ کر رہے ہیں، وہی لوگ ذمہ دار ہیں. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں، ان کو اٹھا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں قانون اپنا راستہ بنائے اور یہ گندا قانون ختم ہونا چاہیے. میرے پاس جرگے آئے بہت سارے، جرگا ان مجرموں کے ساتھ کیا جرگا ہے. غریب ہے کہ کہا تھا، شیئر کیا تھا، حضور کا کوئی بچہ تھا، مولوی کا بیٹا تھا، انہوں نے آ کے مجھے فریاد کیا کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں اس بچے کا بھی ہاتھ تھا. وہ فریاد کیا تو میں نے کہا کہ وہ غریب ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، بچہ چھوٹا مدرسے کا تھا، چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ پکڑے گئے، یہ کہتے ہیں نا ہم انوالو نہیں، طلاق ڈالیں گے، قرآن کریں گے. تو یہ جج کے پاس رات کو کیوں گئے تھے؟ یہ وکیل پکڑنے کیوں گئے تھے؟ یہ نادرہ کا ریکارڈ لینے، یہ لڑکا تو نہیں گیا تھا؟ یہ ساری بکواس کر رہے ہیں. ان کو چاہے کہ انسان بن کے اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنائے، یہ 2 نمبر کام نہ کرے. 2 نمبر کریں گے تو جس کے لیے کھودتے ہیں وہ خود اس گڑھے میں گریں گے. پھر کل یہ دیکھو نا، یہاں 1,20,000 کی آبادی ہے، سب سے زیادہ اسپانسر کرنے والے ماسٹر مائنڈ یہی لوگ ہیں جو یہ پکڑے گئے. ان کے پورا دیکھو ایک نیٹ ورک ہے، ایک بھائی کا سم استعمال ہوتا ہے، ایک بھائی کا موبائل استعمال ہوا، ایک بھائی کا ایک اس کا دادا جا کے اس کی جج سے بات کرتا ہے، اس کا بھائی جا کے نادرہ سے ریکارڈ نکالتا ہے. وہ آج کہتے ہیں ہم تو انوالو نہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں. یہی انوالومنٹ ہے. آپ اس انوالومنٹ کو داریل کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو ریجیکٹ کرنا ہوگا جو 2 نمبری کام کرتے ہیں.
हमने ये सुनने में ये भी आ रहा है कि असल मास्टरमाइंड जो वीडियो बनाने वाला कोई और है, ये सच है? बिल्कुल, इस बच्चे को क्या पता? घर में जो बातें होती है ना, वो बच्चा किसी घर में है, वो बच्चा इसी फैमिली के घर में है वो बच्चा, उसी फैमिली ने ये पॉइजनिंग बच्चों को वही करते हैं। हमेशा यही होता है कि घर में जो बात होती है वो बाहर मार्केट तक जाती है इन बच्चों के ज़रिए। मास्टरमाइंड क्या मतलब उसका जो स्पॉन्सर है, पहले करने वाला जिसके है, मोबाइल से शेयर हुआ था उसके। बनाने वाला यही फेसबुक की आईडी ने ये प्रूव किया कि यही बंदे थे। बड़ा भाई ने जब मोबाइल इस्तेमाल हुआ, सिम इस्तेमाल हुआ, बनाए भी बड़े ने, दिखाए इन्होंने छोटे को। ये मैंने कहा ना कि ये बाकायदा मंथली सुपर कार्ड लोड करते हैं, लोगों को ये पैसे देते हैं और समझते हैं कि जी डॉक्टर ज़मान या उनकी फैमिली को हरास करके या उनकी डिफेमिंग करके, अब हम डिफेमिंग का केस करेंगे इनके ऊपर, हर जाने का दावा करेंगे। हमारी इज्जत को पामाल किया उन्होंने। हम ऐसे दो नंबर थोड़े। अब एक पयालों को या एक अनपढ़ को क्या पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उन्होंने समझा कि ये तो ओरिजिनल है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इन्होंने गन मचाया। अब इनको इसका हिसाब देना होगा या ये माफ़ी मांगे जाके।